وہ لوگ جتنا جلدی ہو سکے ہیزر کے گھر پہنچے تھے وہ، جہاں عنایت اور مہر اپنے باپ کا علاج کرنے میں مصروف تھیں۔ ہیزر تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی، لیکن پھر بھی یارم نے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ میرا انجر پنجر ڈھیلا کر کے چلی گئی کیونکہ ہم لوگوں نے اسے پری اور زینی کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ بہت برے طریقے سے مارا ہے یار، کوئی ہڈی نہیں چھوڑی، بہت برے حال میں ہوں۔ وہ صوفے پر الٹا لیٹا ہوا انہیں بتا رہا تھا۔ ہم کبھی ان سے بات نہیں کریں گے، انہوں نے ہمارے بابا کو اتنے برے طریقے سے مارا، ہم ان سے پکے کٹی ہو گئے ہیں۔ عنایت اپنے باپ کی ناک پر ترس کھاتے ہوئے پٹی رکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ بیٹا ایسے نہیں بولتے، تمہارے باپ کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، ورنہ لیلا بہت سمجھدار ہے، یارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں یارم چاچو، بابا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نے اماں نے انہیں آتے ہی مارنا شروع کر دیا، دیکھیں ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ مہر کو اپنے باپ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس وقت ہے کہاں؟ فون دو مجھے، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ وہ اس کا موبائل اٹھاتے ہوئے کال کرنے لگا۔ مجھے تو بس یہ کہہ کر گئی ہے کہ بہت ضروری کام نپٹانے جا رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اپنے راز اور بیٹیوں کے ساتھ رہو، میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر، اور مجھے فون کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ فون سے نکل کر ماروں گی، ہیزر نے تفصیل سے بتایا۔ یارم نے اس کے فون کو گھورتے ہوئے اس کا فون واپس کرتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ ایسا؟ وہ اپنے موبائل پر لیلا کا نمبر ملاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ ہم نے پری کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا، اس کا کہنا ہے کہ زینی اور پری کی ذات پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تم سب کا۔ وہ بھی حق رکھتی تھی سب کچھ جاننے کا، لیکن اسے کیوں نہیں بتایا گیا، اور اسے کسی آدمی کے بارے میں پتہ چلا جو معصوم لڑکیوں کو مدد کے بہانے غلط طریقے سے یوز کرتا ہے، تو وہ اپنے اسی کام کے لیے گئی ہے۔ باقی اس نے کہا تھا جب واپس آئے گی تو باقی کی ہڈیاں چیک کرے گی۔ ہائے ظالم نے مار ڈالا، وہ اٹھتے ہوئے درد سے چور لہجے میں بولا تو روح کو اس پر ترس آ گیا۔ ماموں آپ اٹھنے کی کوشش نہ کریں، وہ اسے سہارا دیتی دوبارہ لٹانے لگی، جبکہ اس کا فون اٹھاتے ہی وہ لیلا کی جانب متوجہ ہوا۔ لیلا کہاں ہو تم اس وقت، اور تم نے یہ کیا حال کر دیا ہے؟ ہیزر کا تھوڑا سا ترس کھاتی، آخر شوہر ہے وہ تمہارا۔ یارم نے اسے تھوڑی سی عقل دلانے کی کوشش کی۔ اچھا سوری نا، غلطی ہو گئی، اگلی دفعہ مارتے ہوئے یاد رکھوں گی کہ میرا شوہر ہے، میں صبح تک واپس آ جاؤں گی، تم لوگ پریشان مت ہونا، اور وہ میرے شوہر صاحب کو کہہ دینا کہ اچھا باپ بننے کی زیادہ فضول کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار جو دودھ میں زیادہ چینی ملا کر دی، اور اگر ان کی بلیک میلنگ میں آ کر دودھ نہ دیا، جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہے وہ ضروری ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، باقی میں آ کر اس سے پوچھ لوں گی۔ میں تم سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوں، تم لوگوں نے بھی مجھے زینی اور پری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن لیلا ہم خود ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ہمیں خود یہ سب کچھ پتہ لگاتے بہت ٹائم لگ گیا۔ میں زینی کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اس بارے میں ہیزر بھی انجان ہے، اور پری کے بارے میں ہم سب کو کل رات پتہ چلا، لیکن تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ یارم ذرا فساد کی جڑ کی جانب آیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ شارف نے بتایا ہے، اور میں نے سارم کو بھی بتا دیا ہے، اس کو بھی یہ حق ہے سب جاننے کا، وہ بھی تم لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ لیکن لیلا نے اسے تفصیل سے یہ سب کچھ بتایا۔ لیلا یار ہم بتانے ہی والے تھے، تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، سارم کو میں سنبھالوں گا، تم واپس آؤ۔ ابھی واپس نہیں آ سکتی یارم، بہت ضروری کام کے لیے دوسرے شہر آئی ہوں، اور اتفاق سے سارم بھی یہاں آیا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ یہاں ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے میں نے، اپنے عہدے کو بہت غلط طریقے سے وہ استعمال کر رہا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے لگا کر یا شاید اس کی لاش ٹھکانے لگا کر ہی میری واپسی ہوگی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ یہ سچ تھا، اگر لیلا کی جگہ معصومہ ہوتی تو وہ اس کی مدد کے لیے اس جگہ جاتی جہاں اس وقت وہ تھی، لیکن لیلا اور معصومہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیلا اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ چل سیدھا ہو جا ہیزر، ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو زندگی کا حصہ ہیں، آپ تو لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے اچھا لگے گا کہ میری بیوی نے مجھے اتنا مارا ہے۔ وہ اس کے وجود پر ترس کھانے کے بجائے اسے شرم دلاتے ہوئے بولا، کوئی میرا درد نہیں سمجھ سکتا روح، تم ہی میری ہمدرد ہو۔ وہ روح کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ عنایت اور مہر اسے دیکھنے لگی۔ ہائے میری بچیاں، کتنی ظالم ماں ملی ہے، لیکن میں ظالم نہیں ہوں، باپو نے کہا ادا کروں گا پیار سے۔ ان دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے وہ بولا، بابا آپ ہمیں دودھ نہیں دیں گے نا؟ عنایت اور مہر معصوم سے شکل بناتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر ترس کھاتا نفی میں سر ہلاتے، یارم نے لیلا کا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا۔ اس ظالم عورت سے پالا پڑا ہے میرا اور میری بچیوں کا، وہ صرف بڑبڑا ہی سکا تھا۔ بہت شوق ہے تجھے مجبور لڑکیوں کا فائدہ اٹھانے کا، چل مجھے بتا کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے تو لڑکیوں کا، کس طرح سے بلیک میل کرتا ہے لڑکیوں کو؟ وہ جو پہلے ہی اپنی زندگی کی ستائی ہوئی تھی انہیں تو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ جو اپنی عزت کی خاطر تم سے بھیک مانگتی ہیں تو ان سے جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ تجھے کیا لگا تھا پری مجبور ہے، اپنی عزت بچانے کے قابل نہیں ہے، یا اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ تو اب تو جو بھی کرتا رہا اس کی سزا تجھے قانون دیتا، لیکن پری کی عزت پر ہاتھ ڈال کر تو نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ پری پر ہاتھ ڈالنے کے بعد تو میرا گنہگار بن گیا ہے، اور میں اپنے گنہگار کبھی نہیں چھوڑتی، یاد رکھنا۔ اسے 2 سے 4 تھپڑ لگانے کے بعد وہ
لوڈ کیا ہوا گن اس کے ماتھے پر رکھتی گولی چلا چکی تھی۔ تجھ پر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس فالتو کا وقت بھی نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے سامنے پڑی لاش کو دیکھنے لگی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا، اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دلکشی سے مسکرا دی۔ لیلا یار، یہ کام کرنے سے پہلے کم از کم ایک بار مجھے انفارم کر دیا کرو تاکہ میں نہ ہر چیز تیار کر کے بیٹھا رہوں۔ آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ اس آدمی کا تم نے تو اسے جان سے مار ڈالا۔ سارم فل یونیفارم میں اپنے ساتھ پڑی انسپکٹر سوریا کی لاش دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ جینے کے قابل نہیں تھا۔ 13 جوان لڑکیاں اور 3 معصوم بچیاں اس کی ہوش کا شکار ہو چکی تھی۔ 2 بچیاں مر گئی اور ایک زندہ ہے، لیکن اس کا زندہ ہونا بھی موت سے کم نہیں۔ نہ جانے اور کتنے لوگوں کو یہ اپنی ہوش کا نشانہ بنا چکا تھا۔ میں نے اسے مار دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ وہ گن اس کی جانب پھینکتے ہوئے بولی، جسے وہ لمحے میں کھینچ چکا تھا۔ لیلا کی بچی یہ کیا کہ اپنے فنگر پرنٹس ہٹا کر میرے لگا رہی ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑے ریوالور اس کی جانب کرتے ہوئے بولا تو اس نے کندھے جھکا دیے۔ میں نے سنا ہے کہ اس بندے کے مرنے کے بعد ڈی ایس پی بننے والے تھے، میرا مطلب ہے اس کے پروموشن کے بعد، لیکن اس کا پروموشن تو ہو گیا۔ اب تم ڈی ایس پی بنو گے۔ پارٹی کب دے رہے ہو؟ ایک بات بتا دو، تمہاری پارٹی میں نا سب سے اسپیشل گیسٹ مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا پروموشن تو میری وجہ سے ہوگا نا۔ اور ہاں یار، ہم سے ناراض مت ہونا، انہیں بھی یہ سب کچھ اب ہی پتہ چلا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں ہمیں بلا کر سب کچھ بتانے والے تھے، لیکن میں نے جلد بازی سے کام کر کے ہیزر پر تھوڑا سا غصہ نکال دیا۔ یہ سارا کام نپٹا کر تم وہ سامنے والے ہوٹل سے مجھے پک کر لینا، میں تمہارے ساتھ واپس چلوں گی، تب تک میں کچھ کھا پی کے آتی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہیزر پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ کچھ کھایا بھی نہیں۔ لیلا ہائی ہیلز مغرورانہ انداز سے چلتی باہر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ سارم اپنے ہاتھ میں پکڑے گن کو رومال سے صاف کر رہا تھا۔ طاہر رفیق جلدی سے انسپکٹر سوریا کے فلیٹ پر پہنچے۔ کسی نے ان کا قتل کر دیا ہے، مجھے خبر ملتے ہی میں یہاں آ گیا، لیکن انہیں بچا نہیں پایا۔ جلدی اور ٹیم کو لے کر آ جاؤ۔ وہ اپنی ٹیم کو انفارم کرتا ہے کہ ایک چیز چیک کر رہا تھا کہ اس کی کوئی نشانی تو نہ رہ گئی ہو۔ بہت اچھی طرح سے ریکور کر رہی ہیں، یہ مجھے بہت خوشی ہے۔ مجھے یہ کیس بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ جلد ہی یہ اس بیماری سے بالکل آزاد ہو جائیں گی۔ آپ اس طرح ان کا خیال رکھیں، باقی میں کچھ میڈیسن لکھ کر دیتا ہوں، اس سے خون کی کمی کی شکایت بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ باقی آپ کو 2 ماہ تک یہیں پر رہنا ہوگا مکمل کورس کے لیے۔ ڈاکٹر میتھیوس پیپر پر لکھتے ہوئے ان سے کہنے لگے، اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ بالکل، اور پھر مجھے یہ دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑیں گی نا درک؟ پھر میں مسمار زینی بہت مستی کریں گے، اور میرا رومی میں تو اب بھی اسے مس کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف تھا جب وہ خوشی سے در کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ رومی کا نام سنتے ہی اس کا پیغام یاد آیا تھا اسے، جو یارم کے ذریعے اس نے درد تک پہنچایا تھا۔ دنیا میں بہت شیطان بچے دیکھے ہیں، لیکن ریام سے زیادہ شیطان شاید دنیا میں کوئی ہوگا۔ تمہارے لیے پیغام بھجوایا تھا اس نے آئی لو یو، اور دائیں کال پر کس درک نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہائے، میرا جانو اتنا زیادہ مس کر رہا ہے، آپ نے اس کا پیغام مجھے اتنی دیر سے کیوں دیا؟ رومی کا کوئی بھی پیغام آپ فوراً مجھے دیا کریں، اس نے اسے سختی سے تاکید کی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ ایک اچانک ہی اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھنے لگا تو وہ لمحے میں سرخ ہوئی۔ آئی لو یو، وہ بے باک انداز میں کہتا اسے خود کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر میتھیوس کی طرف دیکھا، جو دوسری طرف منہ کیے مسکراتے ہوئے اپنے کام میں لگا تھا۔ انتہائی درجے کے بے شرم انسان ہے آپ، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے صرف کہا تھا کہ ریام کا پیغام، یہی پیغام دیا تھا تمہارے رومی صاحب نے، آئی لو یو اور دائیں گال پر کس۔ اب اگر تم اسے کوئی پیغام دینا چاہتی ہو تو ایسے ہی پریکٹیکل کر کے دینا ہوگا۔ تم بائیں گال پر کس بھجوا دو۔ اپنا بایاں گال اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو پری کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی۔ آپ نہ کوئی نیکسٹ لیول کے بے شرم انسان، انتہائی بدتمیز، شرم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے اندر۔ وہ کرسی سے اٹھ کر فوراً باہر نکل گئی تھی۔ اس شخص سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر نے چہرہ دوسری طرف موڑ کر رکھا تھا، ورنہ ان کے سامنے ہی۔ سوچتے ہوئے اس کا گال ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ درک، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ اسپتال سے باہر آتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ تم یہ سوال پوچھے بنا بھی اپنی پسند کی کوئی بات مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ اچھا جی، یہ بات ہے، تو چلے نا، وہاں پہاڑ کے اوپر چلتے ہیں، کتنی خوبصورت جگہ ہے، دور سے اتنی پیاری لگ رہی ہے، اوپر سے اور بھی زیادہ حسین ہوگی۔ لڑکی، میں نے تمہیں انگلی کیا پکڑ آئی ہے کہ تم تو پورا ہی مجھے پکڑ لیا تم نے، اتنی ڈھیل، اور اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ وہ سختی سے اسے وارن کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، صرف اوپر سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سچا پیار کرتے ہوتے نا، 1 سیکنڈ لگاتے مجھے وہاں لے کر جانے میں۔ تو درک نے نام سر ہلا دیا۔ اب اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اسے اس سردی میں لے کر جانا ضروری تھا۔ نہیں ڈارلنگ، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ کیا ہے نا، میں تم پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، وہاں ہوا بہت زیادہ چلتی ہے، اور فی الحال میں اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا۔ تو یہاں سے سیدھی میرے ساتھ ہوٹل چل رہی ہو، یہاں میں اگلے سال تمہیں لے کر آؤں گا نا، تمہاری طبیعت جب تھوڑی سی سیٹ ہو جائے گی پھر ہم ہنی مون پر یہاں آئیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ منہ کے 1000 ڈیزائن بنانے کے باوجود جب درک اس پر ترس نہ آیا، وہ اسے پکی ناراض ظاہر ہوتی ہوئی ہوٹل واپس آ گئی۔
یہ کیا آپ تک منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ کھانا تو کھا لو یار، تمہاری ناراضگی پر میں بالکل بھی تمہاری بات نہیں ماننے والا۔ میں تمہیں وہاں پہاڑ پر لے کر نہیں جاؤں گا، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، میں مزید تمہاری طبیعت پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا۔ اپنا علاج مکمل ہونے دو، مہینے کے بعد تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ پھر منہ پھیر گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں لے کر چلے، نہیں کہا نا؟ تو پھر بار بار کیوں آ کر مجھ سے اس بات پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں جانا مجھے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اگر قسمت میں ایسا بورنگ اور سڑو قسم کا شوہر لکھا ہے تو کیا اب کیا جا سکتا ہے سوائے سر پھوڑنے کے؟ کھڑوس دیو کہیں کے۔ یا اللہ، کہاں اس معصوم سے پری کو ان کے ساتھ پھنسا دیا ہے، یہ اتنی خوبصورت جگہ میں دیکھے بنا واپس چلی جاؤں گی، لیکن شوہر میری ذرا سی خواہش بھی پوری نہیں کرے گا، اور اوپر سے بہانہ دیکھو، وہاں سردی بہت ہے، جیسے ہمارے پاس تو سویٹر بوٹ ٹوپی ہے ہی نہیں۔ یہاں آنے سے پہلے خود کو سردی سے بچانے کے سارے انتظامات کر کے آئے تھے جناب۔ بہانہ تمہارا تو پاورفل بنائیں آپ، لیکن نہیں، آپ کے تو بہانے بھی آپ کی طرح سڑو ہی ہوتے ہیں جن میں کوئی لاجک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ سردی لگ جائے گی، وہ غصے سے بڑبڑائی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پہلے کی طرح آج بھی اس کے غصے میں وہی نارماہٹ تھی، وہ اپنے خلاف تیز لہجے برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر پری اس سے لڑی تو وہ غصہ ہو کر تھوڑا اور اسے ڈانٹ دے گا، لیکن ہائے اس کی ناراضگی اور اس کا لڑاکا سا لہجہ، اس کے لڑنے پر بھی اس پر پیار آتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی پیاری کیوں تھی۔ باہر نکل آؤ، تمہیں کافی دیر ہو چکی ہے یار، وعدہ کر رہا ہوں تم سے 2 مہینے کے بعد جہاں تم کہو گی لے کر جاؤں گا تمہیں۔ تمہارا علاج تب تک مکمل بھی ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرا علاج کروانے کی، میں جیسی ہوں ویسی ٹھیک ہوں، اپنی مرضی سے خوبصورت جگہ تک نہیں دیکھ سکتی میں، تو کیا فائدہ زندگی کا؟ اس سے بہتر ہے کہ خبردار جو کوئی فضول بات کی جان سے مار ڈالوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اس نے غصے بھرے لہجے میں اسے خاموش کروا دیا۔ مار ڈالیں مجھے آپ، مجھے جب دل کرتا ہے ڈانٹنے لگتے ہیں، جب دل کرتا ہے چلانے لگتے ہیں، اور تو اور اس خوبصورت پہاڑی پر بھی نہیں لے کر جاتے۔ میں اگلے سال آؤں گی یہاں، بلکہ 2 ماہ بعد آؤں گی، آپ کے ساتھ نہیں، رومی کے ساتھ۔ ہم پہاڑی پر بھی جائیں گے اور وہاں بہت ساری سیلفیاں لے کر آپ کو بھیجیں گے، پھر دیکھ دیکھ کر جلتے رہنا ہمیں، ہم بھی منہ نہیں لگائیں گے آپ کو۔ وہ اپنی بڑاس نکال کر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے اب غصے سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ پہاڑی والے معاملے کو لے کر ضرورت سے زیادہ سیریس تھی۔ پہاڑی کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، وہ اس کی صحت پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن پہاڑی والا معاملہ سچ میں اس کے گلے پڑ رہا تھا۔ کتنی حسین جگہ ہے یہ، اور آپ مجھے یہاں لانے میں کتنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ درک وہ جب سے یہاں آئی تھی یہاں کے حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس بات میں تو واقعی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ایک ہی بے حد حسین جگہ تھی، لیکن یہاں پر سردی شاید بہت زیادہ تھی۔ فی الحال وہ اسے سرد ہواؤں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی سوچ سے زیادہ ضدی تھی۔ میں تمہارے معاملے میں کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا، اور میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لے کر جا رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید بیمار ہو، لیکن تمہیں شوق ہے بیمار ہونے کا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ جیسے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے شوق ہے بیمار ہونے کا، تاکہ آپ میرا بہت طرح خیال رکھیں، میری کیئر کریں، بالکل بچوں کی طرح۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ یوں میرا خیال رکھتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے راز فاش کر رہی تھی کہ درک نے اسے گھور کر دیکھا۔ خیال رکھنے کے چکر میں وہ اپنی طبیعت مزید خراب کر رہی تھی۔ کیا میں ویسے تمہارا خیال نہیں رکھتا کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے تمہارا بیمار ہونا ضروری ہے؟ اپنا خیال رکھا کرو، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا تم مجھے کتنی عزیز ہو؟ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اسے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کے یوں اچانک اپنے پاس آنے پر وہ گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر اور لوگ بھی بہت موجود ہیں، وہ اس سے جگہ کا حل کرنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں تو میں ان لوگوں کی بیوی کو تھوڑی نہ کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے تو اپنی بیوی سے مطلب ہے۔ اس کی ٹھنڈے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ شرمانے پر مجبور اسے کر گیا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، مجال ہے جو کوئی بھی بات اپنے دماغ میں ڈال لیں، بس اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے آپ نے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو درک نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دوسرے گال پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ یہ منمانی کرنا نہیں، بس تھوڑا سا پیار کرنا ہے، ہاں لیکن مجھے منمانی کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، درک اللہ کا واسطہ ہے سدھر جائیں، ہم اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ وہ ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی تو درک نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے نکال لیا۔ نظارے دیکھو نظارے لڑکی، پھر ہوٹل پہنچ کر مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ وہ اسے وارن کرتا زبانی انداز میں اسے نظاروں کی طرف متوجہ کر گیا کہ اس کے انداز پر اس کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی، لیکن اس بے شرم انسان سے کیا الجھنا جسے وہ تھوڑے ہی وقت میں بہت اچھے طریقے سے جان اور سمجھ چکی تھی۔
ابھی وہاں آئے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے احساس ہوا جیسے زینی اس کے پاس کہیں پر ہے، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، وہ تو دبئی میں تھی۔ شاید پرسوں اس کے ایگزام ختم ہو چکے تھے، کاش وہ یہاں اس کے ساتھ ہوتی، اس نے حسرت سے سوچا۔ تب اچانک کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور گھبرا کر وہ پلٹی جب نگاہوں کے سامنے زینی کا مسکراتا ہوا چہرہ آیا۔ زینب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خوشی سے اس کا ماتھا چومتی اپنی خوشی کو اس پر ظاہر کر سکتی تھی۔ میں معصومہ شارف بھائی موٹو کے ساتھ آئی ہوں یہاں، اس نے خوشی سے بتایا۔ تو پری نے ایک نظر در کی جانب دیکھا جس کے ساتھ شارف کھڑا نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا، جبکہ معصومہ اس کے پاس آتے ہوئے اس سے ملنے لگی۔ تم لوگوں کو سکون نہیں ہے نا؟ میں چند لمحے اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے گزارنا چاہتا تھا، پیچھے پیچھے ٹپک پڑے ہو۔ پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ در کا موڈ خراب ہو چکا تھا، جبکہ شارف کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دیکھو ہم تمہارے پیچھے پیچھے نہیں آئے، بلکہ ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی میں معصومہ کو کہیں نہیں لے کر جا سکا تھا، تو سوچا میری ایکسٹرا معصوم بیوی معصومہ خوش ہو جائے گی، اور دیکھو وہ کتنی خوش ہے۔ اس نے ایک نظر معصومہ کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور پھر اس کا دھواں دھار چہرہ دیکھا۔ سچ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ لمحات کے اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ اب تم لوگ ہر جگہ ڈسٹرب کرو گے، درک بھی بنا لحاظ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، بیڈ روم میں تم لوگ جو چاہو کر سکتے ہو، ہاں وہاں نہیں آئیں گے ہم، باقی ہم سے کوئی اچھی امید رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھو دو بہنوں کا کتنے سالوں کے بعد ملنا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنموں جنموں کی بچھڑی ہوئی تھی۔ معصومہ اور پری کی جانب وہ اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور کون کون آیا ہے تمہارے ساتھ یہ بھی تو بتا دو تاکہ میں سب کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے نظاروں کی جانب متوجہ ہوا اور لگے ہاتھوں شارف سے سوال پوچھا، یار تم خود کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ تم اتنے بھی ضروری نہیں ہو کہ ہر کوئی تمہارے پیچھے چلا آئے گا۔ لیکن لیلا کا موڈ کافی دنوں سے خراب تھا، تو مہر اور عنایت کی چھٹیوں پر ہیزر اسے ویکیشن انجوائے کرنے کے لیے لایا ہے۔ اور شارف ابھی خاموش ہی ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک اور لفظ سن کر مسکرا دیا۔ تم جانتے ہو ہیزر کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تم سے کسی قسم کا کوئی مطلب رکھتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویکیشنز انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ختم کی جب درک نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے اگنور کیا جا رہا ہے کہ لگتا ہے روح کا تیرے بنا گزارا نہیں ہے۔ وہ اپنا میاں اور بیٹے کے ساتھ اپنے ہنی مون پر آئی ہیں، اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہونے والی ہے، کیونکہ یارم کا آدمی شاید ہی اسے تمہارے آس پاس بھٹکنے دے گا۔ درک چپ ہو گیا، اب وہ اسے گھور بھی نہیں رہا تھا۔ تم نے اور نہیں پوچھا؟ شارف خود ہی اس کے سامنے آ کر ہنستے ہوئے بولا، اب کوئی اور رہ گیا ہے کیا؟ بہت خوش ہو رہے ہو، مجھے یقین نہیں آتا تم انڈر ورلڈ کے لوگ کیا اتنے ویلے ہوتے ہو۔ خوشی اور راکیش وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مزے کی بات تھی نا؟ اور سچی قسم سے اتنا مزہ آیا، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا سفر میں، شارف نے بڑی خوشی سے اسے بتایا تھا۔ خوشی اور راکیش وہ دونوں ساتھ، میرا مطلب ہے وہ تو چلا گیا تھا نا چھوڑ کے سب کچھ۔ راکیش کا جان کر اسے حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوا تھا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی خوشی کو اپنی زندگی سے آزاد کر چکا تھا۔ اس نے کہا تھا خوشی جو چاہتی ہے اپنی زندگی میں کر سکتی ہے، اسے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں لیکن خوشی کے فیصلے نے اسے دکھ دیا، اس طرح سے اپنا دین اپنا مذہب چھوڑ کر کچھ اور اپنا لینا کافی زیادہ تکلیف دہ تھا اس کے لیے۔ ہاں وہ تمہارے بغیر تھوڑی نہ رہ سکتا ہے، میرا مطلب ہے جہاں درکشم وہاں راکیش۔ ہاں اسے خوشی کے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خوشی اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اور خوشی بھی کافی مطمئن ہے۔ اور تمہیں بہت مزے کی بات بتاؤں، کچھ دن پہلے نا یارم سے ملنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا۔ آدمی نے کہا کہ وہ خوشی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اسی مدرسے میں مذہب سیکھ رہے ہیں، اور وہ عیسائی ہے ایک، اور اب وہ بھی اپنے دین کو باریکی سے سمجھ رہا ہے۔ یارم کو وہ لڑکا بہت پسند آیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ خوشی سے اس کے بارے میں تم خود بات کرو۔ راکیش بھی ملا ہے اسے بھی بہت وہ پسند آیا ہے، شریف سا لڑکا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ خوشی اور وہ ایک ہی راستے پر چل نکلے ہیں، اور ایک ہی راستے کے مسافر کی منزل بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یار خوشی کو اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ وہ تم سے اس بارے میں بات کر سکے۔ تم اور پری اگلے 1.5 مہینے تک یہیں ہو، جب تک پری کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد اگر تمہیں مناسب لگے تو ہم خوشی کا نکاح کر دیں گے۔ شارف نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ راکیش کا یہاں آنا اسے سچ میں بے حد خوش کر گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ سوچا تھا کہ راکیش اس کی زندگی میں آئے گا، اور کبھی راکیش کو اتنی ہمت اس نے نہیں دی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ سب کے یہاں آنے سے میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ اور ہاں آپ میری رومی کو ساتھ لائی، رویام کو اپنی گود میں بٹھا کر بار بار اس کا گال چوم رہی تھی۔ ہاں رویام تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ کل رات اس نے جانو سائیں کو فون کر کے بھی کہہ دیا کہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت مامی گرل فرینڈ آ چکی ہے، جس کے ساتھ وہ بہت خوش ہے، اس لیے جانو کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو وہ جانو سائیں کے ساتھ بے وفائی کرنے کا بالکل بھی قائل نہیں ہے، اس لیے
اسے جاتے جاتے چھوٹا سا آئی لو یو بول دیا تھا، لیکن پھر بھی جتنا پیار تم سے کرتا ہے اتنا آپ جانو صحیح سے نہیں کرتا۔ ریام میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو کب سے منہ کھولے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانو صحیح، میرا پیار ہے، اس سے زیادہ اور کسی سے پیار نہیں کرتا۔ اس نے فوراً منہ بنا کر کہا تو سب کے کہہ بلند ہو گئے۔ اچھا تو جانو سائی تمہارا پیار ہے، تو تم میری گود میں کیا کر رہے ہو؟ جا کر بیٹھو نا اپنی جانو سائی کی گود میں۔ تم بھی تو پیاری ہو نا، کھڑوستے ہو۔ ماموں تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ تم رہو ماموں کے پاس، میں اپنی جانو سائی کے پاس جاؤں گا، وہ میرا سچا والا پیار ہے۔ اس نے بے حد معصومیت سے کہا تھا، نہ جانے کیوں یہ لمحہ در کے لیے بہت زیادہ خوش کن تھا۔ مطلب کہ تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ تم سیڈ مت ہو، میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اس کی اداسی پر ترس کھاتے ہوئے وہ بولا، دیکھو اب اپنے نواب کو اب بھی تمہارا کہنا ہے کہ یہ تو معصوم ہے؟ یارم اس کے کان کے قریب بولا تو اس نے اسے گھور کر دیکھا جو اس کے معصوم بچے کو ٹھرکی بلا رہا تھا۔ وہ ٹھرکی نہیں ہے، بس کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ روح نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی، جس پر یارم نے بھی بڑا کہکا لگایا۔ وہ خوبصورت لمحات گزار کر اپنے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تو معصوم تھوڑی دیر کے لیے پری کے پاس آ گئی، پھر تھوڑی دیر میں زینی بھی اس کے پاس آ بیٹھی تو وہ خود ہی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نہ جانے کتنی باتیں ہوں گی ان لوگوں کے پاس کرنے کے لیے، وہ ان کی ڈسٹربنس کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ باہر کا موسم کافی خوشگوار تھا، وہ موسم انجوائے وہ کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ آگے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی رفتار میں پیچھے آ رہا ہے۔ اسے مڑ کر دیکھا تو روح اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ترک نے اسے اپنی چادر میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت بنا کسی گرم کپڑے کے اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر وہ فوراً اس کی چادر میں اس کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم آگے کی جانب بڑھا رہے تھے۔ اتنی سردی میں باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسے پوری طرح چادر میں کور کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہی سوال بھی پوچھ سکتی ہوں آپ سے، لیکن میں نہیں پوچھوں گی کیونکہ اس حسین موسم میں کسی کا بھی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ درک بھی مسکرا دیا۔ کیا تمہیں زندگی میں کبھی بھی ایک بھائی کی کمی محسوس ہوئی؟ درک اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن جب پتہ چلا کہ میرا ایک بھائی ہے تب شدت سے ہوئی، کیونکہ پہلے تو اللہ نے صبر شکر دے رکھا تھا کہ جو چیز ہی نہیں اس کی حسرت کیا کرنی، لیکن پھر جب یہ پتہ چلا کہ میں اس نعمت سے محروم نہیں ہوں تو دل مچل گیا۔ آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے، پتہ ہے تب ایسی ایسی باتیں ذہن میں آنے لگی جو کبھی تھی ہی نہیں، جیسے آپ میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے اس موسم میں آئس کریم کھلائیں، پہلے آپ مجھے ڈانٹیں اور پھر میرے ناراض ہونے پر میری فرمائش پوری بھی کریں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے تنگ کریں اور میں آپ کی بہت ساری شکایت اپنے والدین سے کروں، پھر وہ آپ کو بہت سارا ڈانٹیں اور میں بہت خوش ہو جاؤں، پھر جب آپ کا موڈ آف ہو جائے پھر میں آپ کو منانے کے لیے وہ جو سامنے آئس کریم پارلر نہیں ہے وہاں پر لے کر جاؤں۔ اس نے سامنے آئس کریم پارلر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے درک سے کہا اور درک مسکرا دیا۔ اگر اس موسم میں نے تمہیں آئس کریم کھلائی تمہارا شوہر مجھے شوٹ کر دے گا۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں بتائے گا کون؟ روح نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اسے بتائے گا کون؟ چل آئس کریم کھاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے یوں ہی اپنے ساتھ لے آیا پارلر میں۔ ان دونوں نے آئس کریم آرڈر کی اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ویسے یہ دوسری قسم کی جو خواہش ہے نا وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ والدین والا قصہ تو ہے ہی نہیں ہمارا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ماشاء اللہ سے ہمارا باپ اتنا نیک انسان تھا کہ درک بھائی اب مردوں کی قبروں سے گزرنے سے کچھ نہیں ملے گا، جو مر گئے رہنے دیں، جو زندہ ہیں ان سے تعلق مضبوط کریں۔ ہاں ہمارے والدین نہیں ہیں، لیکن ایک ماموں تو ہیں جو الحمدللہ کسی باپ کے سائے سے کم نہیں ہے۔ روح نے اس کی توجہ ہجر کی جانب کروائی تو اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات آ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی تیسرے کے بارے میں نہیں، وہ ذرا تیز لہجے میں بولا۔ ویٹر نے ان کے سامنے ان کا آرڈر رکھا۔ کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی پلیٹ میں رکھا آدھا برگر اور روح کے سامنے رکھی آئس کریم دے کر حیرت سے پوچھا۔ سر یہ آرڈر انہوں نے دیا ہے آپ کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو آئس کریم نہیں دینی، برگر دینا ہے۔ ویٹر نے اسے انگلش میں بتا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ غصے سے کاؤنٹر پر کھڑے برگر کھاتے ہزر کو گھور کر رہ گیا۔ اس تماشے کا کیا مطلب نکالوں میں؟ پلیٹ کے سامنے رکھتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ یہ تماشا نہیں برگر ہے یار، قسم سے بہت مزے کا ہے، مجھے سچ میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کے برگر اتنے ٹیسٹی ہوں گے۔ اور ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، اس دن والا برگر تو ذرا اچھا نہیں تھا، اس میں انڈا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے اسپیشل انڈا ڈلوایا ہے۔ قسم سے یہ انڈے والا برگر اس دن والے برگر سے بہت مزے کا ہے۔ ہزر نے برگر اٹھا کر اس کے منہ کی طرف کیا جیسے اسے یقین تھا اس بار وہ انکار نہیں کرے گا۔ یار گور مت منہ کھول، پرانے
سارے جھگڑے چھوڑ دے، ویسے بھی نیا سال شروع ہوا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے تو مجھے معاف کر دے اب یار، میری غلطی اتنی بھی بڑی نہیں تھی۔ وہ اتنی عاجزی سے بولا کہ نہ جانے کیوں درد کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ کتنا بے غیرت ہے تو، کبھی سچ نہیں بولے گا نا؟ تجھے کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس دن برگر تو نے بھی نہیں کھایا تھا؟ وہ ایک ٹیسٹ لیس تھا لیکن پھر بھی تیری محنت کا تھا، تو اس نے اسے اٹھا کر کسی کو بھی دے دیا۔ وہ اتنے غصے سے بولا کہ ہیزل مسکرا دیا۔ یار وہ دونوں بہت بھوکے تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، یوں ہی اٹھا کر نہیں دے دیا کسی کو برگر، سوچ سمجھ کر دیا تھا۔ چل اب تو منہ سیدھا کر لے، سچ بول رہا ہوں، بہت مزے کا ہے، منہ کھول کھلاتا ہوں تجھے۔ کتنے مزے کا ہے یار، کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا تو نے یہ۔ وہ برگر زبردستی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اتنے بھی مزے کا نہیں ہے، بچپن میں کھاتے تھے نا، اس کا الگ ہی ٹیسٹ تھا، درک نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات پر وہ بھی اس سے مکمل اتفاق کرنے لگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ بچپن کی محنت کی کمائی کا اکلوتا برگر ان دونوں کی زندگی کے لیے بہت اہم تھا۔ اگر آپ دونوں کا ہو گیا ہو تو میں یاد دلاؤں کہ میں بھی یہاں پر ہوں۔ روح نے ان دونوں کے بیچ اپنی آئس کریم کا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں پتہ ہے تم بھی یہیں پر ہو، چلو آپ چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، سردی بڑھ رہی ہے۔ وہ آئس کریم پارلر سے باہر نکلتے ہوئے بولا جب اچانک ہیزر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بار گلے تو لگا لے یار، تو دوست نہیں تھا لیکن تو ہمیشہ دل کے قریب تھا، ہے اور رہے گا۔ ہیزر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ درک مسکرا کر اس کے سینے سے لگا۔ میں بھی۔ اچانک روح نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ دونوں اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے اپنے قریب کر گئے اسے۔ آج ان کی بھی ایک فیملی تھی، لوگ کہتے تھے کہ وہ ہارٹ لیس ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے، وہ پتھر دل ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا اذیتوں کو سہتے سہتے وہ اذیت پسند بن گیا تھا۔ اسے فرق ہر چیز سے پڑتا تھا، بس اس کے پاس شکوہ کرنے کے لیے کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا اس کے پاس جس کے گلے سے لگ کر وہ رو سکتا ہو، اپنا دکھ اپنی تکلیف کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہو۔ سب کچھ خود میں چھپا کر رکھتا تھا، اسے یہ سب کچھ سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اتنا درد سہ کر تو کوئی بھی دل پر پتھر رکھ لیتا ہے۔ اس نے تو زندگی کے گزرتے ہر دن کے ساتھ اپنے لیے تانے سنے تھے۔ وہ جہاں جاتا تھا لوگ اسے پتھر مارتے تھے، گندی نالی کا کیڑا کہتے تھے اسے کسی کا گندا خون کہتے تھے، کسی طوائف کا بیٹا کہتے تھے، اور وہ ان سب چیزوں سے انکاری نہیں تھا۔ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، ہاں وہ گندا خون ہی تو تھا قیوم خلیل کا، لیکن وہ اس کے جیسا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ان کے جیسا بن سکتا تھا۔ وہ دن بھی نہیں بھولا تھا جب وہ ایک ٹیچر کے گھر میں بنا اس کی اجازت کے گھس کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کا قتل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اتنا گر چکا تھا، اسے یہ تک احساس نہ تھا کہ وہ لڑکی اپنی بوڑھی ماں کا اکلوتا سہارا ہے۔ باپ کا قتل کرنے کے بعد اسے کوئی افسوس نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی پچھتایا تھا۔ اسے فخر تھا کہ اس نے اس دنیا میں ایک ذلیل انسان کو ختم کیا تھا جو جینے کے قابل نہیں تھا۔ وہ روح کو اپنی چادر میں چھپائے واپس ہوٹل آ گئے۔ یارم کافی دیر ان کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ہیزر اسے پہلے ہی فون پر بتا چکا تھا کہ روح ان کے ساتھ ہے۔ ایسی کون سی گفتگو چل رہی تھی اپنی فیملی کے کہ اتنی دیر سے واپسی ہوئی ہے آپ کی؟ ریام کے سوئے ہوئے وجود کو اپنے کندھے سے لگائے اسے سوال کرنے لگا۔ گفتگو تو چل رہی تھی لیکن آپ کو بتانے والی نہیں ہے۔ روح نے مسکراتے ہوئے یارم کا بازو تھام اور ان دونوں کو گڈ نائٹ کہتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے میں جانے لگی۔ کہیں در کے ہونے والی بیٹی کا رشتہ تو نہیں مانگ لائی ریام کے لیے؟ یارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ توبہ ہے یارم، ابھی بڑا تو ہو لینے دیں اسے، آپ کو تو ابھی ہی اس کی شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ ارے تم نے کہا کہ بتانے والی گفتگو نہیں ہے تو میں نے سوچا رشتہ طے کر کے آ گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، ابھی مت کرو، لیکن اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے ریام کو بیڈ پر لٹاتا فریش ہونے چلا گیا، جبکہ روح اب اس کی بات پر غور کر رہی تھی۔ اتنا یہ برا بھی آئیڈیا نہیں تھا یارم کا۔ وہ فریش ہو کر جب باہر آیا تو روح اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کرتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تم اتنی سردی میں بنا کوئی گرم شال لیے باہر کیوں آ گئی، اور تم نے سویٹر بھی نہیں پہنا ہوا تھا؟ اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ وہ میں نے درک بھائی کو دوسری طرف جاتے دیکھا نا، اسی لیے ان کے پیچھے چلی گئی، ان کے پاس شال تھی، اس نے فوراً بتایا۔ ہاں لیکن تمہارے پاس تو نہیں تھی نا؟ ایک بات یاد رکھو روح، میں تمہاری صحت پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا، خبردار جو تم نے اپنی طبیعت خراب کی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے کہتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سختی سے جکڑنے لگا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم ہیزر؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، عنایت اور مہر سو گئی ہیں تمہارا انتظار کرتے کرتے، اور میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ کیوں باہر گئے؟ ابھی تمہاری ناک ٹھیک نہیں ہے، اس سردی کے لیے اپنا خیال رکھو، اس طرح باہر سردی میں نکلنے سے تمہاری ناک میں زیادہ تکلیف ہوگی، لیلا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ڈارلنگ میری ناک کی اتنی فکر مت کیا کرو، تمہاری کرم نوازی اور عنایت اور مہر ریام اور مشرف کے ساتھ کھیل رہی ہیں، تھک گئی ہیں تو جلدی نیند آ گئی ہوگی انہیں، خیر اب تم بھی سو جاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھا۔
میرا اتنے زور سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا ہزر کہ تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے، میں نے سچی اتنی زور سے نہیں مارا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے لگ گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت معصومیت سے سوری بول رہی تھی۔ تم جانتی ہو لیلا، مجھے پتا ہے کہ تم پھر سے جب غصے ہوگی تو پھر سے تم میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو گی، لیکن تم اچھی طرح سے جاننے کے باوجود بھی، تمہارا اصل چہرہ ہزار بار دیکھنے کے باوجود بھی، میرا دل ہے بے ایمان ہو رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہاری اس بھولے سے چہرے پر یقین کر لوں۔ مجھے نہیں پتا اس دنیا کے سارے شوہر اتنے مسکین ہیں یا میرے نصیب میں اکلوتا پیس ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے بہت عزیز ہو ہمیشہ سے۔ اس نے پوری ایمانداری سے کہا تو لیلا مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی کمر میں رکھتے ہوئے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالی۔ تمہیں ہی تو لیلا سے محبت ہوئی تھی، اب بھگتو۔ وہ اس کے گال پر آگ لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ اچانک ہزر نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر مضبوط کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس اس کے قریب ہوئی تو وہ اس کے لبوں پر جھکا، لیکن اگلے ہی لمحے پیچھے ہٹ کر ناک تھامی جہاں سے کرنٹ نکلا تھا۔ اس کے اچانک ناک تھامنے پر لیلا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ توبہ، اتنا وقت لگا دیا آپ نے واپس آنے میں، کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ اس کے پاس آنے لگی تو اس کے پاس آنے پر وہ لمحے میں بے خود ہوتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ آتا ہے؟ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو درکناہ میں سر ہلا گیا۔ ڈارلنگ، مجھے اس وقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کرتا باہوں میں اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا اور اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیے وہ اس کی خوشبو میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ کل نہ ہم اس جگہ جائیں گے جہاں پر معصومہ آپی بتا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت ساری پیاری پیاری جگہ ہیں وہاں پر یہ دیکھنے لائق۔ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ ناز بھرے لہجے میں بولی، تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ معصومہ آپی کہتی ہیں کہ اس طرح کی جگہوں پر نہ کوئی بھی روز نہیں لاتا، اس لیے جو موقع ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اس 1.5 مہینے میں ہر جگہ گھومنے کے لیے بھی جاؤ۔ تو میں جاؤں گی گھومنے کے لیے، آپ مجھے لے کر جاؤ گے؟ وہ معصومہ کے خیالات اس پر ظاہر کرتے ہوئے بولی تو اس وقت وہ اس سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ سے نیچے اس نے ایک دم سے پھینک دیا تھا۔ سو فرینڈز، الحمدللہ آج ہرٹ لیس ناول کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ یہ ناول کمپلیٹ ہوا۔ آپ کوشش کرتے ہیں تربت دل بھی جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، پھر کوئی ساتھ نیا نیکسٹ ناول بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہرٹ لیس کا بھی پارٹ 2 آ جائے، آ گیا تو انشاءاللہ وہی سٹارٹ کر دیں گے۔